اکثر والدین کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اچھے نمبر لے، اچھی ڈگری حاصل کر لے اور پھر اچھی نوکری کرے۔ لیکن ایک سوال جو ہر والدین کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ امتحان پاس کر لے لیکن زندگی کے امتحان میں ناکام ہو جائے تو کیا اسے کامیاب کہیں گے؟ ہم بچوں کو میتھس بھی سکھاتے ہیں، سائنس سکھاتے ہیں، انگلش سکھاتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر کسی موقع پہ ناکام ہو جائے تو اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، تنقید کو کیسے برداشت کرنا ہے، مشکل وقت آ جائے تو ہمت کیسے مجتمع کرنی ہے، لوگوں کے رویوں کو کیسے سمجھنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے وہ زندگی خود ہے، اور اگر بچوں کو اس کے لیے تیار نہ کیا جائے تو وہ ڈگری تو لے لیتے ہیں مگر وہ زندگی سے ہار جاتے ہیں۔ آج میں پروفیسر مسرت جبین ایک سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کو صرف پڑھائی کے لیے نہیں، زندگی کی مشکلات کے لیے کیسے تیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات میں بتاؤں گی کہ بچوں کو ناکامی کو برداشت کرنا سکھائیں۔ بہت سے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے ہمیشہ کامیاب ہوں، ناکام کبھی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی موقع ایسا بھی تو آتا ہے نا کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ جو ناکامی جو ہوتی ہے وہ دنیا کا اختتام نہیں ہے، وہ تو نئی شروعات ہوتی ہیں۔ ناکامی جو ہے وہ انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر ہم ہر وقت بچے جو ہیں وہ کمفرٹ زون یا محفوظ ماحول میں رہیں گے تو حقیقی زندگی میں جب جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی پہلے ناکام ہوئے تھے، اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ، بچوں کو ذمہ داری دیا کریں۔ آج کل بہت سے والدین کیا کرتے ہیں، بچوں کا بیگ خود اٹھا لیتے ہیں، بچوں کا بیگ خود تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں ان کے فیصلے بھی خود کرتے ہیں، ان کے مسائل بھی خود حل کرتے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ تو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ انہیں بڑے بڑے کام نہ دیں، چھوٹے چھوٹے کام دے دیں، جیسے لان میں پانی دے دیں، اپنا کمرہ سیٹ کر دیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کر دیں، کپڑے سوکھنے ڈال دیں یا وہ کر لیں، ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچے پورے اعتماد ہو جائیں گے۔ کچھ والدین پتہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو کمرے میں بند کرتے ہیں، کہتے ہیں بس پڑھو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا اور بچے بھی کوئی کارنامہ کر کے اٹھیں گے۔ نہیں، ان کو ساتھ ساتھ اپنے ساتھ شامل کریں، چھوٹے چھوٹے کام ان سے ضرور کروایا کریں۔ تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ بچے کو جذبات کو سمجھنا سکھائیں۔ انہیں سکھائیں کہ غصہ جو ہے، غصہ آنا، اداس ہو جانا، خوف محسوس کرنا، یہ سب جو ہے یہ نارمل باتیں ہیں، اس پہ پریشان نہیں ہوتے۔ اگر دوسرے کو بھی غصہ آیا ہے تو اس کو بھی نارمل سمجھے، اپنے آپ کو آئے تو اپنے آپ کو الزام نہ دے، یہ نارمل بات ہوتی ہے کہ جب تک وہ ان جذبات کو نہیں سمجھ لیں گے تو وہ ان کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتے اور پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ ان جذبات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک نارمل بات ہے، اور پھر جب وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس کو ہینڈل پھر کیسے کرنا ہے، تو پھر ان کی لائف جو ہوگی وہ نارمل ہو جائے گی۔ تو تیسرا طریقہ جو میں نے ابھی آپ اس سے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ بچے کے والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے مسائل خود حل کرتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں۔ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا وہ بچوں کو خود حل کرنے دیا کریں۔ وہ یہ نہیں کہ بچوں سے پوچھیں کہ بھئی پرابلم یہ ہے، اب آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے۔ تو بچے جو ہوں گے وہ اس وقت اس مسئلے کا حل سوچتے ہوئے کچھ سوچیں گے، اور پھر جب وہ سوچیں گے تو کیا ہوگا، اس سے ان کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جب آپ خود اس مسئلے کو حل کر دیں گے تو وہ انہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر ڈسٹرب ہی ہوتے رہیں گے نا۔ تو آپ اس کو بچے کو ساتھ ساتھ بتایا کریں کہ کامیاب اگر آپ نے بننا ہے تو مسائل سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں 5 پوائنٹ پہ، 5ویں پوائنٹ پہ، کہ بچوں کو لوگوں کے رویے سمجھنا سکھائیں۔ انہیں بتائیں کہ زندگی میں ہر شخص جو ہوتا ہے، ہر شخص اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تنقید کریں گے، کچھ حسد کریں گے، کچھ نیچا دکھائیں گے، اور پھر بچہ جب بچہ جو ہے نا، جب اس کو پتہ چل جائے گا تو لوگوں کا جو منفی بیہیویئر ہے، اب یہ بھی انہیں بتانا ہے کہ جو بچے لوگ منفی بیہیویئر شو کرتے ہیں ان کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب یہ بچہ بات سمجھ لے گا تو وہ جلدی دل برداشتہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم دیکھیں گے 6 پوائنٹ کی طرف آئیں گے کہ بچے کو خود اعتمادی سکھائیں۔ بچے کی سب سے بڑی طاقت جو ہے اس کا اپنے آپ پر یقین ہونا ہے۔ اس سے کیسے ہوگا؟ بچے کو شروع سے یہ احساس دلائیں کہ
کہ وہ بہت قابل ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ زندگی کے مسائل حل کر سکتا ہے. اور اگر بچہ خود کو کمزور سمجھے گا یا والدین کہیں گے تم تو ہو ہی نہیں کم، تو پھر وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کو اعتماد جو ہے وہ آپ نے دینا ہے. اور نمبر 7 پوائنٹ، بچوں کو حقیقی زندگی سے جوڑیں. انہیں صرف کتابوں تک محدود نہیں رکھنا. حقیقی زندگی سے کیسے جوڑیں گے؟ انہیں لے کے جائیں، مختلف گیدرنگ میں لے کے جائیں، انہیں ضرورت مند لوگوں سے ملائیں، انہیں ہاسپٹل لے کے جائیں، انہیں یتیم خانہ لے کے جائیں. اور جب بچے یہ سارا کچھ دیکھیں گے تو ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ بھی آئے گا، ان کے اندر شکر گزاری بھی آئے گی، اور ان کے اندر میچورٹی بھی آئے گی. تو دوستو، بچوں کو صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں، یعنی آپ نے وہ جو میں پہلے کہہ رہی تھی نا کہ ڈگری دلوانے کے لیے نوک نہیں، صرف یہ نہیں، بلکہ زندگی کو جینے کے لیے انہیں تیار کریں. ان کے اندر حوصلہ، ان کے اندر برداشت، ان کے اندر حکمت، انہیں زندگی کا جینے کا ہنر آپ نے سکھانا ہے. میں بار بار یہی کہوں گی کہ بچوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے، انہیں اپنے مضبوط بنانا ہے، انہیں اپنے سمجھدار بنانا ہے، انہیں زندگی کا مقابلہ کرنے والا سکھانا ہے. ان سب باتوں پہ جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں، اس پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ بچے مضبوط بنیں گے، اور مضبوط بچے جو ہوتے ہیں وہ مضبوط معاشرہ بناتے ہیں. تو عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو اپنے بچوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. اور کمنٹ میں لکھیے کہ میں اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں، اور بلکہ لکھے کہ میں اپنے بیٹی کو مضبوط بنا رہا ہوں. تو بچوں کو یہ اگر کوئی کسی قسم کا بھی نفسیاتی پرابلم ہے، یا بچوں کا پرابلم ہے، یا ہسبینڈ کا پرابلم ہے، یا وائف کا پرابلم ہے، تو آپ ان باکس کیجئے، آپ کے پرابلم کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی.